بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ جب اسیران کربلا دمشق شام پہنچے، باب ساعت پر انہیں 3 دن تک صرف اس لیے روکا گیا کہ ابھی شہر اور دربار سجانا ہے۔ اس دوران اہل حرم کو مختلف بازاروں سے گزارا گیا۔ جب اسیروں کا قافلہ دمشق کے نزدیک پہنچا تو جناب کلثوم نے شمر سے کہا کہ اے شمر، ہمیں اس دروازے سے لے جانا جس میں ہجوم کم ہو۔ اپنے سپاہیوں کو حکم دو کہ شہداء کے سروں کو خواتین سے دور لے جائیں تاکہ لوگ شہداء کے سروں کو دیکھیں، ہماری طرف کم نگاہ کریں۔ مگر ایسا نہ ہوا۔ شمر نے شہداء کے سروں کو محملوں کے قریب رکھا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شام میں ہمارے اوپر کئی مظالم ڈھائے گئے۔ ہمیں ایک بازار سے گزارا گیا جہاں ہم پر پتھروں کی اس قدر بارش کی گئی کہ اس ظلم کے بعد ہم سب کے چہرے لہو لہان ہو گئے۔ ہمیں غلاموں کے بازار میں بیچنے کی نیت سے لے گئے، لیکن اللہ کے امر سے شامی ایسا نہ کر سکے۔ ایک بازار سے ہم پر گرم پانی اور آگ برسائی گئی۔ شام میں ہمارے آنے کی خبر کو دور دراز علاقوں میں پہنچایا گیا اور اعلان کیا گیا کہ جس نے علی سے صفین کا بدلہ لینا ہے وہ آ جائے۔ جس کے بعد اوباشوں کے ٹولوں نے ہمیں پتھر درے اور تازیانے مارے۔ ہمیں یہودیوں کے بازار میں لے جایا گیا اور اعلان کیا گیا کہ جس نے خیبر کا بدلہ لینا ہے وہ علی کی اولاد سے بدلہ لے لے۔ ہم پر صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی اور یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ پھر ہمیں دربار لے جایا گیا۔ معزز ناظرین، جب اسیران کربلا کوفہ میں وارد ہوئے تو کوفہ کی عورتیں اس منظر کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر کھڑی تھیں۔ کوفی اہل بیت علیہم السلام کے بچوں کو نان اور کھجور دیتے اور جناب کلثوم سلام اللہ علیہا فریاد کرتی کہ اے مسلمان نما درندو، یہ صدقہ ہم پر حرام ہے، ہم آل محمد علیہم السلام ہیں، اور بچوں سے نان کھجور بادام لے کر پھینک دیتی اور کوفہ کے زن و مرد یہ دیکھ کر زار و زار روتے تھے۔ جب بی بی پاک سلام اللہ علیہا نے ان کا گریہ دیکھا تو فرمایا، تمہارے مرد ہمارے قاتل ہیں اور تمہاری عورتیں ہماری مظلومیت پر روتی ہیں۔ خدا ہمارے اور تمہارے درمیان روز قیامت فیصلہ کرے گا۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ۔ بسم اللہ